دلی کی ویران گلیوں میں ایک گلی جو کہ بہت زیادہ مشہور تھی۔ اس گلی میں رات میں تو اندھیرا ہوتا ہی تھا، مگر دوپہر میں بھی سورج کی روشنی نہ آنے کی وجہ سے بہت زیادہ اندھیرا رہتا تھا۔ اسی گلی میں ایک کونے میں ایک راجو فٹ ویئر نامی دکان تھی۔ وہ دکان دیکھنے میں تو بہت خستہ حال لگتی تھی، مگر اندر ایک سے ایک جوتا بہت شاندار دیکھنے کو ملتا تھا۔ ایک دن 3 دوست وہاں سے گزر رہے تھے۔ اس میں سے ایک دوست وہاں اندر جانے کی ضد کرتا ہے، مگر دوسرے دوست اسے منع کر دیتے ہیں کہ آج تمہارے گلاسز نہیں ہیں، کیوں نہ ہم آج اندر نہ جائیں، جس دن تمہارے گلاسز ہوں گے اس دن ہم اندر جائیں گے۔ تبھی ایک آدمی وہاں سے گزر رہا ہوتا ہے اور وہ اس کو کہتا ہے کہ تم اندر جاؤ گے، آؤ میں تمہیں اندر لے چلتا ہوں، یہاں کے جوتے بہت زیادہ شاندار ہیں، ادھر کے جوتوں کو پیسے نہیں دینے پڑتے، ہاں مگر ان کا تھوڑا سا حساب کتاب چکتا کرنا پڑتا ہے۔ اس کی بات ان دوستوں کو تھوڑی سمجھ میں نہیں آتی اور وہ اس کی بات کو بالکل بھاؤ نہیں ڈالتے۔ یہ سن کر وہ کہتے ہیں کیا تم اس دکاندار کے مالک ہو؟ یہ راجو دیکھنے کا بڑا دل کر رہا ہے، آخر اس دکاندار کا راجو ہے کون مالک؟ اس بات پر وہ کہتا ہے کہ میں نے ادھر کا مالک تو کبھی نہیں دیکھا، ہاں میں ادھر سروس ضرور کرتا ہوں اور میں ادھر خدمت کرتا ہوں۔ یہ سن کر وہ دوست کہتا ہے کہ یار کیا گزرتا ہے، کیا بگڑتا ہے تم لوگوں کا، چلو ہم جاتے ہیں، مگر دوسرے دوست اسے منع کر دیتے ہیں کہ یار جب سب منع کر رہے ہیں تو کیا فرق پڑتا ہے، ہم نہیں جاتے۔ رات درمیان میں بوڑھا آدمی ملتا ہے اور وہ اس کو کہتا ہے کہ تم لوگ بچے مجھے یہاں کے نئے نئے لگتے ہو، ادھر ایک دکان ہے جوتوں کی دکان، تم ادھر بالکل مت جانا، ادھر بہت افواہیں پھیلتی ہیں، اور جو ادھر میں نے جاتے ہوئے تو بہت لوگ دیکھے ہیں مگر واپس آتا ہوا کوئی لوگ نہیں دیکھا۔ یہ سن کر وہ اپنے ایک دوست کو کال کرتا ہے جس کو بھوتوں کے حوالے سے انویسٹیگیشن کرنے کا بہت شوق ہوتا ہے۔ وہ اپنے دوست کو کال کر کے کہتا ہے کہ یہاں ایک دکان بہت زیادہ مشہور ہے، ہاں جوتوں کی دکان ہے، مگر کہا جاتا ہے کہ ادھر بھوت رہتے ہیں، تمہیں انویسٹیگیشن کرنے کا شوق ہے نا، آؤ تم اپنی اسائنمنٹ کمپلیٹ کر لو۔ یہ سن کر وہ بات کر رہا ہوتا ہے اور وہ اپنی دوست کو کہتا ہے کہ یار یہاں تو دکان کے حوالے سے کوئی بات کرنے کو تیار ہی نہیں ہے، مگر کیا کریں، ہمیں جانا ہی پڑے گا۔ ادھر کھڑے تمام آدمی ادھر سے بات کرنے سے اکتاتے ہیں اور وہ اس کو صاف منع کرتے ہیں کہ وہ بھوت کی دکان ہے، ادھر جو بھی جاتا ہے واپس اپنی اصل شکل میں واپس نہیں آتا، یا تو وہ پاگل ہو جاتا ہے یا وہ تھوڑے دن بعد مر جاتا ہے۔ اس بات پر اس کا دوست کہتا ہے یار جب سب اتنا ہی منع کر رہے ہیں تو ہو سکتا ہے کہ واقعی کچھ ایسی گڑبڑ ہو۔ یہ سن کر اس کو بہت غصہ آتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ اگلے دن میں جا کر رہوں گا رات ہوتے ہی، تاکہ مجھے کوئی روک نہ پائے۔ اگلے دن جیسے ہی رات ہوتی ہے وہ دکان کا دروازہ کھلا ہوتا ہے، وہ اندر جاتا ہے، ادھر بہت خوبصورت شوز ہوتے ہیں، ایک سے ایک خوبصورت شوز۔ ادھر کا مالک مکان بہت زیادہ عجیب و غریب ہوتا ہے، جو ایسے گھور رہا ہوتا ہے جسے ابھی کھا جائے گا۔ وہ اس سے کہتا ہے کہ مجھے وہ جوتا دکھا دیں، وہ جو سامنے جوتا رکھا ہوا ہے، مجھے وہ جوتا بہت زیادہ خوبصورت لگ رہا ہے، لگتا ہے وہ کسی فوجی کا جوتا ہے۔ یہ سن کر وہ دکاندار ہنس پڑتا ہے اور اس کو کہتا ہے کہ مجھے تمہارے پیسے نہیں چاہیے، صرف تمہیں اس کی قیمت چکانی ہے، تمہیں خود ہی پتہ چل جائے گا جب تم یہ جوتا پہنو گے۔ وہ یہ جوتا پہن لیتا ہے اور وہ بہت زیادہ خوبصورت لگتا ہے۔ اچانک سے اسے چکر آنے لگتے ہیں اور لائٹ بند ہو جاتی ہے، اندھیرا ہو جاتا ہے، اسے سمجھ نہیں آ رہی ہوتی کیا ہو رہا ہے۔ جب اس کی آنکھ کھلتی ہے تو وہ ایک عجیب سے گاؤں میں ہوتا ہے، جیسے کسی پرانے قصبے میں آ گیا ہو۔ وہ ایک فوجی کا روپ دھار لیتا ہے اور اس کے اندر وہ سب کچھ دیکھ رہا ہوتا ہے اور سب کچھ جان رہا ہوتا ہے۔ اچانک سے ایک چپڑاسی ادھر سے گزر رہا ہوتا ہے اور وہ اس کو کہتا ہے کہ تم یہاں کیا کر رہے ہو اور تم یہاں کیا کرنے آئے ہو، یہ میرا جنگل ہے اور تم ادھر کھڑے ہو اور تمام لوگ ادھر سے جا رہے ہیں، پلیز تم یہاں سے چلے جاؤ۔ اس کو اس کی بات سن کر بہت غصہ آتا ہے اور وہ اس کو جان سے مار دیتا ہے۔ جیسے ہی وہ اس کو جان سے مارتا ہے تبھی اس کی بیوی وہاں آ جاتی ہے اور وہ بہت زیادہ روتی ہے، اس کو کہتی ہے کہ میں تمہیں شاپ دیتی ہوں کہ یہ جوتے تمہارے لیے وبال جان بن جائیں گے، ان جوتوں سے تم نے میرے شوہر کو مارا ہے نا، اور اس کا آخر قصور ہی کیا تھا کہ تم نے اس کو مار دیا۔ وہ بہت زیادہ روتی ہے، وہ یہ نہیں کرنا چاہتا تھا مگر وہ یہ نہیں جان پا رہا ہوتا یہ سب کیسے ہو رہا ہے۔ اگلے دن وہ گھر جاتا ہے اور وہ سو جاتا ہے، پھر سے اس کو خواب میں وہی عورت نظر آتی ہے جو اس کو بد دعا دے رہی ہوتی ہے۔ اگلے دن وہ ان جوتوں کو نکال کر دور پھینک کے مارتا ہے، مگر جیسے ہی وہ جوتوں کو پھینکتا ہے پھر سے اس کے پاؤں میں وہ جوتے دوبارہ سے آ جاتے ہیں۔ اس کو نہیں سمجھ آ رہا ہوتا ہے کہ وہ ان جوتے سے کیسے جان چھڑوائے۔ اگلے دن پھر وہ اس دکان میں جاتا ہے اور وہ
دکان کا دروازہ بند ہوتا ہے، وہ کھڑا رہتا ہے کہ کوئی تو دروازہ کھولے اور وہ اس سے اس کا حل پوچھے کہ آخر اس کے ساتھ اتنی عجیب گھٹنائیں کیوں ہو رہی ہیں۔ تبھی وہاں سے ایک بندہ گزر رہا ہوتا ہے اور وہ اس کو کہتا ہے کہ دکان کا دروازہ تب ہی بند رہتا ہے جب اس کو کسی کا انتظار ہوتا ہے۔ اس کو اس کے بعد سمجھ نہیں آتی اور کوئی پرانی لائبریری جاتا ہے۔ پرانی لائبریری میں اس کو ایک اخبار ملتا ہے جس میں لکھا ہوتا ہے کہ 1905 میں ایک آدمی جو کہ فوجی تھا، اس کو انگریزوں نے بری طرح بوٹوں سے دے دے کے مارا۔ اس کو دیوار میں اتنا دے دے کے اس کا سر مارا کہ اس کا سر اس کے اپنے ہوش و حواس میں نہیں تھا اور وہ پاگل ہو کر مر گیا۔ اس کو سمجھ آ چکی تھی کہ جس کے جوتے اس کے پاؤں میں ہیں یہ بالکل وہی فوجی ہے اور اس کی آتما اس کے پیچھے پڑ گئی ہے۔ اگلے دن وہ پھر جاتا ہے، دکان کھلی ہوتی ہے، وہ دکان کا مالک ڈھونڈنے کی بہت کوشش کرتا ہے مگر اس کو وہاں کوئی دکھائی نہیں دیتا اور اس کو بہت برے چکر آنے لگتے ہیں، جیسے کوئی اس کو دھکا دے رہا ہو یا اس کے کان میں پھسپھسا رہا ہو۔ جا رہا ہوتا ہے تبھی اس کے پاؤں وہاں جم جاتے ہیں، ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں چلنے لگتی ہیں اور ایک زوردار آواز آتی ہے کہ اب تم نہیں بچو گے، اب تم نہیں بچو گے، تمہیں میں لے کر جاؤں گا اپنے ساتھ۔ تبھی ایک بھیانک شکل والا آدمی ادھر آتا ہے جس کی شکل پوری طرح جلی ہوتی ہے۔ وہ اس کو کہتا ہے کہ تم مجھ سے چاہتے کیا ہو اور آخر میں نے تمہارا بگاڑا کیا ہے۔ وہ اس کو بتاتا ہے کہ مجھے بھی یوں ہی مارا تھا جیسے میں اب تمہیں ماروں گا، مجھے بہت بری طرح مارا تھا، میرا کوئی قصور نہیں تھا، قصور تو کسی کا بھی نہیں ہوتا، جس کو مارتے ہیں اسی طرح میں تمہیں ماروں گا، تمہارا بھی کوئی قصور نہیں ہوگا۔ اگلے دن وہ بھی ہوش ہو جاتا ہے، جیسے ہی اس کی آنکھ کھلتی ہے وہ اپنے پلنگ پہ لیٹا ہوتا ہے۔ وہ بہت زیادہ خوفزدہ ہوتا ہے، اس کو نہیں سمجھ آ رہی ہوتی کہ وہ اس بلا سے کیسے جان چھڑوائے۔ اچانک سے تیز ہوائیں چلنے لگتی ہیں، ٹھنڈی ٹھنڈی تیز ہوائیں، جیسے کوئی اس پر پنکھا چلا کے کھڑا ہو۔ وہ اچانک کھڑا ہوتا ہے، پھر گرم ہوائیں چلنے لگتی ہیں اور عجیب سی آوازیں آنے لگتی ہیں۔ اس کو نہیں سمجھ آ رہا ہوتا کہ یہ کیسے چھٹکارا پایا جائے اور کس طرح چھٹکارا لے۔ وہ اپنے دوستوں کو بلاتا ہے اور اپنے دوستوں کو سارا ماجرا بتاتا ہے مگر اس کے دوست اس کو کہتے ہیں کہ ہمیں بہت افسوس ہے، تم ہماری بات مان لیتے تو تمہارا کیا بگڑ جاتا، تم نے ہماری بات بالکل نہ مانی۔ اگر سب اتنا منع کر رہے ہوتے ہیں کسی چیز کے لیے تو ہمیں مان لینا چاہیے، ہمیں ضد نہیں لگانی چاہیے۔ اس بات پر اس کا دوست کہتے ہیں کہ یار غلطی ہو گئی، اب میں کیا کروں۔ وہ پھر سے اس دکان پر جاتا ہے۔ اب اس دکان کا جو مالک ہوتا ہے وہ بہت بھیانک شکل میں کھڑا ہوتا ہے اور اس کو کہتا ہے کہ تم یہ جوتے پہنو، دیکھنا تم یہ جوتے پہنو گے نا تو تمہاری روح کو شانتی مل سکتی ہے۔ وہ اس کی بات مانتا ہے اور وہ جوتے پہن لیتا ہے۔ وہ جوتے اس جوتوں کی روح میں ایک عورت بسی ہوتی ہے اور اس عورت کی بھیانک آواز آنے لگتی ہے اور وہ عورت اس کو کہتی ہے کہ تمہاری وجہ سے میری جان گئی تھی، اب میں تمہیں مار دوں گی۔ اس دن کو بہت غصہ آتا ہے اور وہ اس کو جان سے مار دیتا ہے۔ اگلے دن ایک لڑکی آتی ہے اور وہ لڑکی بھی اس سے شوز کا کہتی ہے اور وہ اس کو کہتا ہے کہ تم یہ شوز پہنو، تم بہت زیادہ جچو گی۔ وہ یہ کہہ کر وہ جیسے ہی شوز پہنتی ہے اس کی آنکھیں بھیانک ہو جاتی ہیں، جیسے کسی نے خون پی لیا ہو۔ وہ بہت زیادہ اس کو دھمکیاں دیتی ہے کیونکہ اس کے اندر وہ نہیں ہوتی بلکہ کسی اور کی روح ہوتی ہے۔ وہ اس کو ڈراتی ہے، دھمکاتی ہے کہ تم نے بہت سے لوگوں کو بے جا مارا ہے، اب میں تمہیں بھی مار دوں گی اور تمہاری آگ لگا دوں گی۔ یہ کہہ کر وہ اس کی دکان کو پوری آگ لگا دیتی ہے۔ وہ جن بہت زیادہ چلاتا ہے کہ تم کون سی روح ہو۔ یہ ویڈیو پوری جگہ ہر جگہ وائرل ہو جاتی ہے اور تمام لوگ دیکھ رہے ہوتے ہیں اور وہ آدمی بری طرح پاگل ہو جاتا ہے۔ اس کو نہیں پتا ہوتا کہ وہ کہاں ہے اور کہاں نہیں ہے۔ اس کے دوست اس کے لیے بہت افسوس مند ہوتے ہیں کہ کاش ہم اپنے دوست کے لیے کچھ کر پاتے۔ آج بھی وہ گلیاں یوں ہی سنسان رہتی ہیں اور ادھر بالکل روشنی نہیں ہوتی اور وہ راجو فٹ ویئر آج بھی بند ہے، جیسے کسی کا انتظار ہو۔ لائک، شیئر، کمنٹ، سبسکرائب، تھینک یو۔